الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. نعت محبوب داور سند ہو گئی، فردیسیاں میری مسترد ہو گئی. نعت محبوب داور سند ہو گئی، فردیسیاں میری مسترد ہو گئی. مجھ ساسی بھی آغوش رحمت میں ہے، مجھ ساسی بھی آغوش رحمت میں ہے. یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. مجھ ساسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. جب خدا با کمال لکھتا ہے میم ہا میم دال لکھتا ہے. جب خدا با کمال لکھتا ہے میم ہا میم دال لکھتا ہے. پہلے کرتا ہے دور شیطان کو پھر تیرا حال چال لکھتا ہے. زلف واللیل والضحا چہرہ آیت خد و خال لکھتا ہے. سب کی دیتا ہے وہ مثال مگر ایک تجھے بے مثال لکھتا ہے. سب کی دیتا ہے وہ مثال مگر ایک تجھے بے مثال لکھتا ہے. سب کی دیتا ہے وہ مثال مگر ایک تجھے بے مثال لکھتا ہے. تجھ کو لکھتا ہے رحمت عالم خود کو وہ ذوالجلال لکھتا ہے. تجھ کو لکھتا ہے رحمت عالم خود کو وہ ذوالجلال لکھتا ہے. ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے، ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی. کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے ناصر، ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی. ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی. انہیں اشعار کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں حافظ و قاری سید منور قادری سے کہ وہ تشریف لائے اور بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تنم فرسود جارا زہ ہجران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زہ ہجران یا رسول اللہ. دلم پز مردہ وارا زہ سیاں یا رسول اللہ. دلم پز مردہ وارا زہ سیاں یا رسول اللہ. ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم. ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم. پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زہ ہجران یا رسول اللہ. ز جام خوب تو مستم بزنجی
بستم ز جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم نمی گویم کہ من ہستم سخندان یا رسول اللہ نمی گویم کہ من ہستم سخندان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پراز ہجران یا رسول اللہ کیوں سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری کیوں سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ کیوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں کیوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں مکن محروم جامیرا دراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ز ہجران یا رسول اللہ دلم پز مردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا ومولانا وشفیعنا وسیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خونے لگے بطول کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی آئی نئے حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے
پیغام کربلا پروگرام کے تحت جو 9 دن کا پروگرام شیڈول بنایا گیا ہے، اس کے مطابق آج کا یہ 5ویں نشست ہے جو بارگاہ سید الابدال سرکار لاہور والی قدس اللہ تعالیٰ سبحانہ العزیز میں منعقد ہوئی ہے اور جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کو کئی شریک ہونے والوں نے جوائن کیا ہے اور کامنٹس بھی کیے ہیں۔ اکرم خان قادری، اسرا قادریہ، سید شاہ جنید پاشا قادری، حیدر نیاز احمد، سید شفیق میزان پاشا قادری، محمد غلام، محمد فرید، خلیفہ، جبار بیگ، نور اور دیگر کئی لوگ اس پروگرام کو جوائن کیے ہیں۔ محمد علی، سید صادق، جبار بیگ، شیخ رحمت اللہ، سید سلو محمد صلاح الدین وغیرہ کے کامنٹس آ رہے ہیں اور ان کے علاوہ بہت اور دیگر لوگ بھی اس پروگرام کو جوائن کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس پروگرام کی آج کی 5ویں نشست منعقد ہوئی ہے اور جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے کہ آج کی نشست میں ہم اولاد سیدنا امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے شرف تخاطب مخاطبت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ امام عالی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کے آبا و اجداد جیسے شان والے رہے، الحمدللہ آپ کی اولاد بھی ویسی ہی شان والی عظمت والی رہی۔ آپ کے آبا و اجداد کرام جہاں آسمان میں نجابت و شرافت کے چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، وہیں آپ کی نسل پاک میں بھی ہر چمکنے والا ستارہ بن کے چمک رہا ہے اور صبح قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اور یہاں ہم سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کی اولاد امجاد کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا 9 روز کا 9 دن کا یہ شیڈول بنایا گیا ہے، پروگرام بنایا گیا ہے پیغام کربلا پروگرام کے عنوان سے، تو اس کے لیے ہم نے طریقہ مقرر کیا کہ شخصیات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے دن سیدنا عباس بن علی قمر بنی ہاشم کی شخصیت مبارکہ کو عنوان بنا کر گفتگو کی گئی۔ دوسرے اور تیسرے دن سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات جامع کمالات کو عنوان بنا کر ان کی خدمت بابرکت میں نذران عقیدت خراج غلامی پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ 2 دن اس عنوان کے تحت گفتگو ہوئی اور پھر کل یعنی جو چوتھی نشست تھی، چوتھا خطاب تھا، وہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامی اسم گرامی سے معلوم تھا، اور آج یہ 5واں خطاب سیدنا امام علی مقام کے فرزندان گرامی کے نامی اسم گرامی سے معلوم کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اور 4 دن تک یہ پروگرام چلتا رہے گا اور بقیہ 4 دنوں کے لیے جو عنوانات تجویز کیے گئے ہیں، بقیہ جو 4 دن باقی ان کے لیے جو عنوانات تجویز کیے گئے ہیں وہ اس طرح ہے کہ ایک دن سلطان کربلا علیہ السلام کے رشتہ دار میدان کربلا میں اس عنوان سے خطاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد سیدنا امام علی مقام کے جانثار میدان کربلا میں اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ پھر اس کے بعد خود امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں براہ راست خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، جس کے لیے عنوان ہوگا کہ شہید اعظم سلام تم پر۔ اور پھر آخری خطاب جو ہوگا اس میں امام علی مقام کے دشمنوں کو موضوع بحث بنا کر گفتگو کی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ نبی اور آل نبی سے ٹکرانے والے کس طرح دنیا اور آخرت میں پاش ہو کر جہنم میں جاتے ہیں، تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا جو سامان قدرت نے مہیا کر رکھا ہے اس سے ہم بھی نصیحت حاصل کر سکیں۔ اب اس تعارف کے ساتھ اور ان تمہیدی کلمات کے ساتھ میں اصل موضوع پہ آتا ہوں، اور اس تعلق سے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا بساط ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس خاندان پاک کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی خدمت میں عقیدتوں کے خراج پیش کریں۔ امام علی مقام کے معزز شہزادوں کا نام ہماری زبان پہ آ رہا ہے، تو یقین جانیے یہ ہمارے لیے اوقات سے بڑھ کے ہے، اور وہ مبارک نام ہماری زبان پہ آ جائے
جو نہ صرف یہ کہ ہماری سعادت کی ضمانت ہے بلکہ ہماری مغفرت کی بھی ضمانت ہے۔ ان پاک ناموں کا ہماری زبان پہ آ جانا ہم اس کو باعث نجات سمجھتے ہیں، باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ بہرحال چونکہ اس میں ہمارے لیے حصول سعادت ہے، اس میں ہمارے لیے حصول شرف ہے، تو اس لیے ہم محض جذبہ عقیدت کا اظہار اور محض جذبہ غلامی کا اظہار کرتے ہوئے وہ مبارک مقدس تذکرہ اپنی زبان پہ لا رہے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 ازواج مطہرات کا تاریخوں میں، تذکروں میں ذکر ملتا ہے، اور یہاں ایک وضاحت اور بھی میں پیش کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ تاریخ کی کتابوں میں ازواج و اولاد کے تعلق سے صاحبزادوں اور صاحبزادیوں کے حوالے سے اس طرح کی جو روایتیں ملتی ہیں ان میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہوتا ہے، تو اختلاف روایات کے ساتھ ترجیحی قول سمجھ جائیے، یا اس میں سے اس کا ایک خلاصہ سمجھیے، یا اس کا اہم ترین حصہ آپ اس کو سمجھیے۔ بہرحال تاریخی اقوال کی بنیاد پر اس میں دوسرے اقوال بھی آ سکتے ہیں۔ بہرحال خلاصے کے طور پہ یہ مضمون ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ سید الشہداء ریحانۃ حبیب اللہ نبینا حضرت سیدنا وسیلتنا الی اللہ امام حسین شہید دشت کربلا علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 ازواج مطہرات کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے لیلہ بنت ابو مرہ الثقفیہ، قبیلہ بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا۔ دوسری ہے بی بی شہر بانو یا بی بی شاہ زنان، جو ایران کے بادشاہ کسریٰ جس کا نام یزدگرد تھا، شہنشاہ تھا، اس کی صاحبزادی تھی۔ اور تیسری زوجہ مکرمہ کا نامی اس میں گرامی تھا، بی بی سیدتنا رباب بنت امرؤ القیس۔ اور چوتھی زوجہ مکرمہ تھی بی بی ام اسحاق بنت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ تو ان 4 مبارک مقدس ازواج مطہرات کے، ازواج مکرمات کے تذکرے ملتے ہیں، نام ملتے ہیں، ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور ان 4 زوجات مکرمات میں سے ایک زوجہ مکرمہ بی بی شاہ زنان، یہ فارسی کا لفظ ہے، شاہ زنان کا مطلب ہوتا ہے عورتوں کی سردار، عورتوں کی ملکہ۔ چونکہ وہ شہنشاہ وقت یزدگرد کی بیٹی تھیں، اور یہ تو پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں 2 ہی حکومتیں، 2 ہی سلطنتیں ایسی تھیں کہ جن کو دنیا میں سپر پاور مانا جاتا تھا، تسلیم کیا جاتا تھا، اور دنیا کی کسی حکومت میں، دنیا کی کسی طاقت میں اس وقت یہ مجال نہیں تھی کہ ان حاکموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتی۔ یہ شان تو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ نے عرب کے صحرا سے اپنی صدائے توحید کو بلند فرما کر اپنی شمع نبوت کے اطراف ایسے پروانوں کو جمع کیا کہ جنہوں نے قیصر کے روم کو بھی ملک کو بھی فتح کر لیا اور کسریٰ کے ملک کو بھی فتح کر لیا۔ یہ شان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، آپ کے غلاموں کی، آپ کے نام لیواؤں کی رہی۔ تو بہرحال جو بات عرض کرنے جا رہے ہیں ہم آپ کے سامنے کہ اس وقت 2 بڑی سلطنتیں تھیں اور 2 بادشاہ ایسے تھے کہ دنیا کی کسی طاقت میں مجال نہیں تھی، کسی حاکم، کسی بادشاہ میں یہ ضرورت نہیں تھی کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے، ان کے سامنے سر اٹھا کے گفتگو کر سکے۔ تو ایسی بڑی وہ سلطنتیں تھیں۔ ان سلطنتوں میں سے ایک سلطنت تھی جس کا نام تھا سلطنت ایران، سلطنت فارس۔ موجودہ زمانے میں اس کو ایران کہتے ہیں، اس زمانے میں فارس کہا جاتا تھا۔ تو فارس کی جو حکومت تھی وہاں کا بادشاہ تھا کسریٰ، اور جس بادشاہ کی ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں، جس کسریٰ کی بات کر رہے ہیں، اس کسریٰ کا نام تھا یزدگرد، جس کو عربی میں یزدجرد بولتے ہیں، کیونکہ گاف کی آواز عربی میں نہیں ہوتی، اصل نام تھا اس کا یزدگرد۔ تو یزدگرد بادشاہ جو ایران کا کسریٰ، ایران کا بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ عز المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک فارس کو فتح فرما لیا۔ خلیفۃ رسول اللہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کسریٰ کا ملک فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، اور ایران کے جو قیدی خلیفۃ رسول اللہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں پیش کیے گئے، ان میں شہنشاہ فارس کسریٰ کی شہزادی بی بی شاہ زنان، جن کو بی بی شہر بانو بھی کہتے ہیں، وہ بھی موجود تھیں۔
सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको सिबत रसूलुल्लाह सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम की खिदमत बाबरकत में पेश किया, तो सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दीही अलैहि सलातु वस्सलाम ने उनको आज़ाद फरमाकर उनसे निकाह फरमा लिया, अपनी ज़ौजियत में उनको कबूल फरमाया, उनको आज़ाद किया, आज़ादी का परवाना अता फरमाकर फिर उनको अपनी ज़ौजियत में दाखिल फरमाया। तो ये सैयदना इमाम अली मुक़ाम अलैहि सलाम की ज़ौज मुकर्रमा थी। आपकी एक ज़ौज मुकर्रमा थी बीबी सैयदतुना लैला बिनते अबू मुर्रा, जो कबीले बनु सकीफ से ताल्लुक़ रखती थी। तीसरी ज़ौज मुकर्रमा थी सैयदतुना बीबी रुबाब बिनते इमरुल कैस, और चौथी ज़ौज मुकर्रमा थी बीबी उम्मे इसहाक़ बिनते तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। और सैयदना इमाम अली मुक़ाम अलैहि सलातु वस्सलाम के औलाद मुबारक का जो तज़किरा मिलता है उसमें भी तारीख़ी रिवायतों में इख्तिलाफ है। तारीख़ के इख्तिलाफ से क़त नज़र जो राज तरीन मशहूर तरीन क़ौल है सिर्फ वही हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। सैयदना इमाम अली मुक़ाम अला जद्दीही अलैहि सलातु वस्सलाम को 4 साहिबजादे और एक रिवायत के मुताबिक 2 साहिबजादियाँ और एक रिवायत के मुताबिक 4 साहिबजादियाँ थीं, बल्कि रिवायतों में और भी इख्तिलाफ है। बहरहाल इमाम अली मुक़ाम अला जद्दीही अलैहि सलातु वस्सलाम के 4 साहिबजादे थे, जिनमें सबसे बड़े थे हज़रत सैयदना अली, जिनको अली अल अकबर भी कहते हैं। दूसरे साहिबजादे थे, उनका भी नाम था अली, जिनको अली उल औसत या अली ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। तीसरे साहिबजादे थे हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह, जिनकी वजह से इमाम हुसैन की कुनियत हुई अबू अब्दुल्लाह, और यही वो अब्दुल्ला है जिनको अली अल असगर भी कहते हैं, और जो 6 माह की उम्र में राही मुल्क बका हुए। और एक और फर्जंद का भी तज़किरा मिलता है जिनका नाम जाफ़र बताया गया है, लेकिन बचपन ही में उनका इंतकाल हो गया, उनका ऐसा कोई ख़ास तज़किरा नहीं मिलता, ना उनकी औलाद का कोई सिलसिला बाकी रहा। बहरहाल ये 3 साहिबजादे ऐसे हैं, सैयदना अली अकबर, सैयदना अली औसत और सैयदना अली असगर, के जो बहुत शोहरत रखते हैं। और इस शोहरत की वजह यह है कि सैयदना अली औसत अली ज़ैनुल आबिदीन से इमाम अली मुक़ाम अलैहि सलाम के औलाद का सिलसिला जारी हुआ, और सैयदना अली अकबर और सैयदना अली असगर की शोहरत इस वास्ते पूरी दुनिया में है कि शुहदाए करबला, शुहदाए दश्त करबला रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दफ्तर में उनका नाम शामिल है। और इमाम अली मुक़ाम के साथ कलीमा हक़ को बुलंद करने के लिए, क़यामत की सुबह तक के लिए, शरीयत मुहम्मदी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए जिन्होंने मैदान करबला में अपनी जान की कुर्बानियाँ पेश की, उन शहीदान इश्क़ व वफ़ा में, शहीदान राह मोहब्बत में इमाम अली मुक़ाम अलैहि सलाम के इन दोनों साहिबजादों का नाम आता है। इस वास्ते उनकी शोहरत बहुत ज़्यादा हुई। तो आपके साहिबजादों में 3 साहिबजादे ज़्यादा मशहूर हुए, सैयदना अली अकबर, सैयदना अली औसत, सैयदना अली असगर। आपने समझिए कि तीनों का नाम अली है। जो बड़े अली हैं उनको अली अल अकबर कहते हैं ताकि उनके भाइयों से उनको मुमताज़ किया जाए। जो दूसरे अली हैं उनको अली औसत या अली ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। औसत के मायने दरमियानी, जैसा कि हमारे पास उर्दू में बोलते हैं मंजले, बड़े अली, मंजले अली और छोटे अली। तीसरे जो साहिबजादे हैं वो हैं अली असगर, जिसका मतलब होता है छोटे अली, और उन्हीं का नाम अब्दुल्ला था, और उन्हीं की वजह से इमाम अली मुक़ाम की कुनियत अबू अब्दुल्ला भी हुई। एक और साहिबजादे भी थे हज़रत जाफ़र, लेकिन वो बचपन में विसाल पा गए, उनका कोई ख़ास तज़किरा नहीं मिलता, ना उनकी औलाद वगैरह का सिलसिला आगे बढ़ा। अब यहाँ पर जो बात हम आपके सामने अर्ज़ करने जा रहे हैं इन 4 साहिबजादों के हवाले से, उनमें सबसे बड़े हैं सैयदना इमाम अली अल अकबर। सैयदना इमाम अली मुक़ाम अलैहि सलाम की ज़ौजे मुकर्रमा, अहलिया मुकर्रमा थी बीबी लैला बिनते अबू मुर्रा अस-सक़फ़िया। उनके साहिबजादे थे हज़रत सैयदना अली अल अकबर, यानी बीबी लैला के बचन से हज़रत सैयदना अली अल अकबर की दुनिया में जलवा फरमाई हुई। और हज़रत सैयदना अली अकबर का दुनिया से तशरीफ़ ले जाना ये इस ज़मीन पर पेश आने वाले अहम तरीन वाक़यात में से एक है। हज़रत सैयदना अली अल अकबर अलैहि सलाम के बारे में तारीख़ों में, तज़किरों में ये बात वज़ाहत के साथ मिलती है कि वो शक्ल शबाहत में बेअैन ही अपने ताया हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहि सलाम के जैसे थे, या बअल्फाज़ दीगर शक्ल सूरत में वो अपने जद्द करीम नबीना मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हूबहू तस्वीर थे। अगर कोई नज़र उठाकर देखे तो सोचने में रह जाए कि सामने अली अकबर ठहरे हैं कि
حسن مجتبی یا سامنے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، یعنی شکل و شباہت میں بہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت آپ کے نواسے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو منتقل ہوئی تھی، پھر آپ سے آپ کے بھتیجے حضرت سیدنا امام علی اکبر بن امام حسین علیہ السلام کی شکل و شباہت منتقل ہوئی تھی۔ سیدنا علی الاکبر علیہ السلام کی شہادت کے تعلق سے یہ بات ملتی ہے کہ جب 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام علی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے کو کھلے انداز میں ٹھکرا دیا، جب آپ نے صاف اور صریح انداز میں بتا دیا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یزید کی بیعت نہیں کی جا سکتی، اور اپنے اس نظریے میں اور اپنے اس خیال میں اور اپنے اس طرز عمل میں آپ ایسے مستحکم اور ایسے مستقل مزاج رہے کہ اب وہاں کمپرومائز کی کوئی صورت حال ہی باقی نہیں تھی۔ چنانچہ بہرحال یزیدیوں کی جانب سے جنگ کا ماحول چھڑا، جنگ شروع ہوئی۔ سیدنا عباس بن علی المرتضی خمر بنی ہاشم علیہ السلام پانی لانے کے لیے گئے، وہ شہید ہوئے۔ جانثاروں کی شہادتیں پیش آئیں، یہاں تک کہ جب تمام جانثار قربان ہو گئے تو پھر اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام کے افراد خاندان باقی بچے، آپ کے بھانجے اور بھتیجے شہید ہوئے، یہاں تک کہ بالآخر جب رشتہ داروں میں بھی کوئی باقی نہ رہا تو امام علی اکبر، امام علی اوسط جس کو امام زین العابدین کہتے ہیں وہ، اور خود سیدنا امام حسین علیہ السلام مردوں میں باقی رہ گئے۔ امام علی زین العابدین تو بیمار تھے اس وقت اور وہ جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اب ان کو چھوڑ کر 2 ہی افراد باقی تھے، ایک سیدنا امام علی الاکبر، دوسرے سیدنا الامام الحسین علی جدہما و علیہم السلام۔ امام حسین سے حضرت سیدنا امام علی اکبر نے جنگ میں جانے کی اجازت دی تو امام حسین نے اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ میں یارہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی مصیبت میں سہ سکوں، اول آخر مجھے جانا ہے، میں ہی جاؤں گا، لیکن آپ نے بار بار اصرار کیا اور اصرار کر کے اجازت پائی۔ بالآخر آپ اپنے والد مکرم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح قربان ہو گئے جس طرح شمع پر پروانہ نچھاور ہوتا ہے۔ 18 سال کی کڑک جوانی میں حضرت سیدنا امام علی اکبر نے اشقیاء کے ہاتھوں سے شہادت کا جام نوش فرمایا، اور سیدنا امام علی مقام علیہ السلام جو اس وقت 57 سال کی عمر کے تھے، اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ 57 سال کی عمر کے باپ کے سامنے اس کے 18 سالہ نوجوان بیٹے کی لاش خاک و خون میں تڑپ رہی ہو تو اس پر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن عزیزان محترم، شیر خدا کے شیر کی جرأت کو ہم سلام کرتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو بے صبری کو ظاہر کرتی ہو معاذ اللہ، یا جس میں تقدیر سے شکایت ہو، یا جس میں کوئی ایسی ویسی بات ہو۔ آپ کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا بس اتنا ہی آپ نے فرمایا کہ اے علی اکبر، تمہارے بعد زندہ رہنے میں مزہ باقی نہیں رہا، تمہارے بعد زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں ہے۔ اس طرح حضرت سیدنا امام علی الاکبر علیہ السلام اپنے جد مکرم ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر سے اپنی تشنہ کامی کو آپ نے دور فرمایا، سیراب ہوئے۔ اور امام علی مقام علیہ السلام کے ایک اور صاحبزادے جو تیسرے صاحبزادے ہیں سیدنا علی الاصغر، جن کا نام عبداللہ بھی ہے، جن کو عربی میں عبداللہ الرضی کہتے ہیں، رضی مطلب دودھ پیتا ہوا بچہ۔ رضی اس واسطے آپ کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے شہادت کا تاج پہنا تو اس وقت آپ واقعی دودھ پینے کی عمر میں تھے، اور آپ کی عمر مبارک 6 مہینے کی بتائی جاتی ہے۔ وہ واقعات تو مشہور ہے، زبان میں طاقت نہیں ہے کہ کھول کھول کر حالات کو بیان کی جائے، میں اشارہ دے رہا ہوں۔ بہرحال جب 7 محرم الحرام کو یزیدیوں کی جانب سے امام علی مقام علیہ السلام کے خیموں پر پانی بند کیا گیا تو اس کے بعد حضرت سیدنا علی الاصغر جو چند ماہ کے تھے پیاس سے نجھال ہونے لگے، تو 10 محرم الحرام کو امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے نور نظر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دشمنوں کے سامنے تشریف لے کر فرمایا کہ تمہیں جو اختلاف ہوگا مجھ سے ہوگا، اس بے زبان معصوم نے کیا کیا ہے، اس کو تو پانی پلا دو۔ لیکن عزیزان محترم،
یزیدیوں کی جانب سے، اموی سلطنت کے کارندوں کی جانب سے خاندان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نونہال کا جو استقبال کیا گیا وہ تیر کی شکل میں تھا۔ ایک تیر آیا اور حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہوا اور آپ نے شہادت کا تاج پہن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے والد مکرم علیہ السلام کے اقدام میں آپ نے بھی اپنا کنٹریبیوشن اس طرح سے پیش کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب علی الاصغر کی شہادت ہوئی، عزیزان محترم، پتھر کا جگر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن قربان جائیے امام حسین علیہ السلام کے جذبہ استقلال کے، آپ نے وہ خون اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف اچھالا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ پروردگار، اگر ایسے 1000 علی اصغر بھی ہوں تو ایک ایک کر کے تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزان محترم، شہدائے کربلا کی فہرست میں ایک ایسے شہید کا نام شامل ہے کہ آپ دنیا کی جنگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو 6 ماہ کا شہید آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن میدان کربلا میں آل رسول کی سخاوت کا دریا اس طرح بہا اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھرانے کی بہادری اس طور پہ ظاہر ہوئی کہ 6 ماہ کا شہزادہ بھی شہادت کا تاج پہنا ہوا ہم کو نظر آتا ہے۔ امام زین العابدین، جن کو امام علی الاوسط بھی کہتے ہیں، وہ بھی میدان کربلا میں موجود تھے۔ وہ بھی امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں عرض گزار ہوئے کہ امام، مجھے بھی آپ اجازت دیں کہ میں آپ پر سے قربان ہو جاؤں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے قطعی طور پر آپ کو اجازت نہیں دی۔ شرعی عذر بھی تھا کہ آپ بیمار تھے اور بیماری کی حالت میں آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ جنگ لڑ سکیں، اور نہ ایسی حالت میں جنگ لڑنے کی اجازت دی جا سکتی تھی۔ چنانچہ امام علی مقام علیہ السلام نے آپ کو جانے سے منع کر دیا، اجازت نہیں دی، بلکہ خود بنفس نفیس میدان کربلا میں پہنچے اور شہیدوں کی سرداری کا تاج پہن کر صبح قیامت تک کے لیے خاندان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر فخر سے ایسا اونچا کیا کہ دنیا میں کوئی خاندان اب اس خاندان کی برابری کرنے کے کسی بھی زاویے سے قابل نہیں بچا۔ نبوت و رسالت کی سرداری تو پہلے سے اس خاندان میں تھی، ولایت کی سرداری تو اس خاندان میں پہلے سے تھی، ایک شہادت باقی رہ گئی تھی۔ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے صاحبزادوں نے اس سرداری کو بھی اس طرح اپنے گھر میں جمع کر لیا کہ اب کسی خاندان میں آپ کو کوئی امام نظر نہیں آئے گا، تمام امام آپ کو صرف فاطمۃ الزہرا کے گھر میں نظر آئیں گے۔ جتنے خاندانوں میں جتنے نظر آئیں گے وہ سب غلام نظر آئیں گے، اور فاطمۃ الزہرا کا گھرانہ واحد گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں آپ کو امام نظر آئیں گے۔ پوری دنیا کے پورے انسان ان کے والد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، چاہے کسی خاندان کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والا کوئی نہ ہو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا خلادہ اگر وہ گلے میں نہ ڈالے تو عزیزان محترم اس کا ایمان ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب رہی بات ولایت کی سرداری کی، تو والد مکرم تو سلطان الاولیاء تھے ہی اور ہیں ہی اور رہیں گے ہی۔ یہ امامت ایسی امامت ہے کہ اس میں آپ کے سوا کوئی دوسرا شریک ہی نہیں ہے۔ آپ کے شہزادے بھی اگر بعد میں اس منصب پہ فائز ہو رہے ہیں تو اصالتاً نہیں بلکہ آپ کی نیابتاً یہ مقام ان کو مل رہا ہے۔ علی سے پہلے جہاں میں کوئی ولی نہ ہوا، علی کے بعد کوئی دوسرا علی نہ ہوا۔ نبوت و رسالت کی سرداری تو پہلے سے موجود تھی، ولایت کی سرداری تو پہلے سے موجود تھی، ایک باقی بچ گئی تھی شہادت۔ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر مہدی تک جتنے لوگ دنیا میں آ کر شہادت کا اعزاز پانے والے تھے، ان تمام شہیدوں کی سرداری کو امام علی مقام، امام حسن المجتبی علی جدہ علیہ السلام اور امام حسین شہید دشت کربلا علی جدہ علیہ السلام نے اپنے گھر میں اس طرح جمع فرما لیا کہ میں ریپیٹڈ یہ جملہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ جتنے خاندانوں میں جتنے گھروں میں ہیں سب غلام ہیں، امام تو صرف فاطمۃ الزہرا کے گھر میں ہے۔ آپ کے والد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دونوں جہاں کا مالک و مختار بنایا، اور آپ کے صاحبزادے شہیدوں کی سرداری کے معزز ترین منصب پہ اس طرح فائز ہوئے کہ بلا شرکت غیر تمام سرداریاں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے خاندان میں جمع ہو گئی۔ بہرحال امام علی زین العابدین علی جدہ علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ شہید ہو جائیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ ترمذی شریف میں حدیث ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، حسین
सिबतुम मिनल असबात, हुसैन असबात में से सिब्त हैं। इसका मतलब क्या है? तो उसके कई मतलब निकलते हैं। उनमें से एक मतलब ये भी निकलता है कि दर हकीकत अरबी में सिब्त एक दरख्त की ऐसी जड़ को कहते हैं कि जिनमें से कसरत के साथ कसीर तादाद में शाखें निकलती हैं। ऐसी जड़ कि जिसमें शाखें बहुत ज्यादा निकलती हों उसको सिब्त कहते हैं। तो चुनाचे सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिब्त कहा था। सिब्त का मतलब ये होता है कि ऐसी जड़ कि जिसमें से बहुत सारी शाखें निकले। आपके नाना जान ने आपको सिब्त कहा था। वक्त आने पर दुनिया के सामने ये बात दुनिया के सामने आई कि दुनिया ने इस मंजर को देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक शहजादे इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन मैदान जंग से जिंदा सलामत बाहर निकले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी नस्ल पाक में ऐसी बरकत अता फरमाई कि आज पूरी दुनिया में जहां चंद सौ मुसलमानों के घर होंगे तो आपको कोई ना कोई हुसैनी सैयद वहां आपको मिल जाएगा। चंद हजार या चंद सौ मकानात में से एक हुसैनी सैयद आपको जरूर मिलेगा। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरकत अता फरमाई। आज जमीन पर इस्लाम, ईमान, कलीमा हक की सदाएं बुलंद हो रही हैं तो इन आरिफीन कामिलीन का सदका है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज शरीयत मुत्तहरा का अगर सही मानों में तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है तो सरकार लाओबाली के जद्द करीम हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर का सदका है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की नजर इनायत है। औलियाए उम्मत अकाबिरीन आयान मारिफत का ये तुफैल है। हकीकत के 5 बड़े सिलसिलों में हम देखते हैं सिलसिले खादिरिया के जो लोग हैं, हमारे गले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुलामी का पट्टा है, वो हमारे पीर, हम उनके मुरीद हैं। आप सिलसिले चिश्तिया में देख सकते हैं कि सिलसिले चिश्तिया का पूरा उरूज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए हुआ और आज ये सिलसिला पूरी दुनिया में अपनी जो शिनाख्त और पहचान रखता है उसमें हजरत ख्वाजा अजमेरी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हम ख्वाजा गरीब नवाज क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ को देखते हैं कि वे इमाम हुसैन शहीद दश्त करबला अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं। सिलसिले नक्शबंदिया की जब हम बात करें तो उस सिलसिले के सरे सिलसिला सरे हल्का सैयदुना बहाउद्दीन शाह नक्शबंद वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं। अगर आप अरब के इलाकों की तरफ रुख करके सिलसिले रिफाइया का दौर देखते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो अहमद कबीर रिफाई के जिनका नाम लेकर तीर तलवार अपना असर को बैठते हैं, वो भी इमाम हुसैन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की औलाद में है। आप सिलसिले खादरिया को ले लीजिए, चिश्तिया को ले लीजिए, नक्शबंदिया को ले लीजिए, रिफाइया को ले लीजिए। एक सिलसिला बाकी बचता है सिलसिले सोहरवर्दिया। गो उस सिलसिले के इमाम शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ गो वो खानदान अहले बैत से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन खानदान अहले बैत के फैज़ याफ्तागान में उनका शुमार होता है। पूरी दुनिया को मालूम है कि इस मैदान में शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी को उतारने वाले का नाम अब्दुल कादिर गिलानी है और अब्दुल कादिर गिलानी खानदान अहले बैत के उस आफताब का नाम है कि जिसकी एक एक किरण से हजारों लाखों औलिया पैदा होते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहाँ से हम देखते हैं कि जिधर सर उठाकर आप देखते हैं तो इमाम हुसैन शहीद दश्त करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिस्मानी और रूहानी फैज़ान हमको नजर आ रहा है। और बतौर खास सलासिल तरीक़त के फैज़ान के हवाले से हम देखते हैं तो हमको हर जगह इमाम हुसैन के फैज़ान की जलवागरी नजर आती है। जिसने भी कहा बहुत खूब कहा, ए दिल बदस्ते दामन सुल्तान औलिया, ए दिल बदस्ते दामन सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया। हम सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के अखलीम में रहने वाले, हमको खानदान इमाम हुसैन का तारुफ देने के लिए ये बोल देना काफी है कि वो हिंद का वो सुल्तान कि आज 800 साल से जिसका तख्त भी बाकी है, ताज भी बाकी है, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सैयदुना इमाम हुसैन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की औलाद में शामिल हैं, जिनके दरवाजे से रोजाना हजारों हिंदुस्तानियों को भीख में और खैरात में उनकी जिंदगी की जरूरतें अता की जाती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब मैं बात को फैलाऊंगा तो फैलेगी, इसलिए मैं यहाँ से बात को समेट रहा हूँ। अब सैयदना इमाम आली मुकाम की शहजादियों की बात आती है तो सैयदना इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम की एक शहजादी का बतौर खास जिक्र मिलता है जिनका नाम है फातिमा, और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ौजे मुकर्रमा उम्मे इसहाक़ बिन्त तलहा के बतन से जलवा फरमा हुई थी। और उन फातिमा की अजमत का शान का हाल ये था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद उनके बारे में फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा हूबहू मेरी वालिदा मुकर्रमा सैयदतुन निसा फातिमतुज़ ज़हरा से मुशाबे है।
اور میں اپنے ذوق کی اپنی عقیدت کی یہاں پر ایک بات بول رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ وہ معزز شہزادی ہیں سیدتنا فاطمہ کے اولاد میں غوثیت کبریٰ کا سورج طلوع ہوا، اور جن کی نسل پاک میں میرے پیر غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی جلوہ فرمائی ہے۔ سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کی شہزادی کے بارے میں اور دیگر روایتیں میں ملتی ہیں۔ ویسے آپ کی ایک صاحبزادی بی بی رقیہ علیہ السلام بھی بہت مشہور ہے، اور دمشق میں آپ کا روضہ مبارک بہت مشہور ہے، اور بکثرت لوگ وہاں زیارت کے لیے حاضری دیتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کی حاجتیں مرادیں پاتے ہیں۔ تو دمشق میں امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی بی بی رقیہ کا مزار مبارک بھی ہے۔ تو اس تفصیل کی اجمال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے 4 صاحبزادے ہیں، ان میں 3 بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 سیدنا امام علی اکبر، جن کی والدہ تھیں بی بی لیلہ بنت ابو مرہ ثقفیہ، اور سیدنا علی الاکبر میدان کربلا میں شہید ہوئے، جو ہو بہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت سیدنا امام علی الاوسط ہیں، جن کو امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، جو امام حسین کے بعد مرتبہ امامت پر فائز ہے، اور آپ کی اولاد میں امامت کا سلسلہ چلتا رہا۔ آپ بی بی شاہ زنان بی بی شہر بانو بنت یزدگرد شہنشاہ فارس کسریٰ کی صاحبزادی تھی۔ ان سے سیدنا امام علی زین العابدین دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، اور امام زین العابدین امام حسین کے اولاد میں واحد شخصیت ہیں کہ جو زندہ بچے، میدان کربلا میں شہید ہونے سے بچے، اور آپ ہی کے ذریعے اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ آپ کی نسل پاک کو باقی رکھا، بلکہ آپ کی نسل پاک کے فیضان کو بھی اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھا۔ امام علی مقام علیہ السلام کے تیسرے معزز شہزادے سیدنا امام علی الاصغر ہیں، جن کا نام عبداللہ بھی تھا، جو 6 مہینے کی عمر میں اپنے والد مکرم کے ہاتھوں میں جام شہادت نوش فرمایا، اور جن کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب سیدنا امام حسین کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور سیدنا امام علی اصغر بی بی رباب بنت امرؤ القیس کے صاحبزادے تھے۔ امام حسین کی 2 شہزادیوں کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک اور شہزادی بھی تھی امام حسین کی، ان کا نام تھا بی بی سکینہ۔ ان کا بطور خاص بہت تذکرہ ملتا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عرب کی مشہور ترین عقل و حکمت رکھنے والی عورتوں میں سے تھیں، اور ان کی عقل و دانائی کے قصے ملک عرب میں ضرب المثل کی اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ بھی بی بی رباب بنت امرؤ القیس کی دختر تھیں، یعنی مطلب یہ کہ سیدنا امام علی اصغر اور سیدتنا بی بی سکینہ یا بی بی سکینہ، یہ دونوں سگے بھائی ہوتے ہیں والدہ کی جانب سے بھی۔ یہی وہ بی بی سکینہ ہے جن کی پیاس سے بے قرار ہو کر خمر بنو ہاشم حضرت عباس بن عبد المطلب پانی لینے کے لیے تشریف لے گئے، اور شہادت کا تاج پہن کر پھر راہی ملک بقا ہوئے۔ صاحبزادیوں میں ایک صاحبزادی بی بی فاطمہ ہے، جو سیدتنا ام اسحاق بنت طلحہ کے بطن سے جلوہ گر ہوئی، اور جن کی اولاد میں آگے چل کر حضور پیران پیر غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ فرمائی ہوئی۔ اور اسی میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ بی بی شہر بانو کے موجود رہنے کا بھی ذکر ملتا ہے، اور ان کے خواب کا تذکرہ بھی بہت مشہور ہے کہ انہوں نے خواب میں شہزادی کونین مخدوم کائنات سلام اللہ علیہ کو دیکھا تھا کہ میدان کربلا میں جہاں امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہو کے گرنے والے تھے، وہاں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ اپنے سر کے بالوں سے اس علاقے کو جھاڑ رہی تھی، اور وجہ پوچھنے پر فرمایا تھا کہ یہاں میرا بیٹا حسین گرنے والا ہے۔ اور شہر بانو کا خواب بھی بہت مشہور ہے۔ بہرحال اس طرح اللہ رب العزت نے امام علی مقام امام حسین علی جدہ علیہ صلاۃ والسلام کی اولاد میں برکت عطا فرمائی۔ ایک امام علی زین العابدین قیامت اس بات تک کے لیے آپ کی اولاد پاک کی دنیا میں بقا کے لیے کافی ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لیے آپ کی نسل پاک کو دنیا میں باقی و برقرار رکھا۔ اور آپ کی صاحبزادیوں میں سے بی بی فاطمہ بنت حسین علیہ السلام ہمارے لیے اس لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کہ ہمارے پیر، ہمارے دستگیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی نسل پاک میں دنیا میں جلوہ فرمائی ہوئی۔ عزیزان محترم، ہماری کیا مجال ہے، کیا اوقات ہے کہ ہم اس مبارک خاندان کا تذکرہ کرنے کی جسارت کر سکیں۔ وہ نام ہماری زبانوں پہ آ رہے ہیں۔ یقین جانیے میں زور بیان بڑھانے کے لیے نہیں، ایمان کی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کی بھی ضمانت ہے، ہماری مغفرت کی بھی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو
دنیا اور آخرت میں اہل بیت پاک کا فیضان نصیب فرمائے، اہل بیت پاک کے وفاداروں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی در قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ میرا خدا جسے اوجو کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو، پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو۔ یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے۔ علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ ہے منکر، علی تو وہ ہے جو ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی تو وہ ہے جو ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ اور دودھ پیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے، دودھ پیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے۔ حرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے، دودھ پیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے۔ حرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے۔ نام اصغر ہے ہوں میں علی کا پوتا، نام اصغر ہے ہوں میں علی کا پوتا، انگلیوں پہ جو خیبر کو نچا دیتا ہے۔ نام اصغر ہے ہوں میں علی کا پوتا، انگلیوں پہ جو خیبر کو نچا دیتا ہے۔ اکبر شباب حسن پیغمبر کا نام ہے، اکبر شباب حسن پیغمبر کا نام ہے۔ اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے۔ اکبر شباب حسن پیغمبر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے۔ اکبر عروج مہر منور کا نام ہے، اکبر عروج مہر منور کا نام ہے۔ اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے، اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے۔ فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے، فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے، اسلام سرخ روح ہوا اکبر کے خون سے۔ فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے، اسلام سرخ روح ہوا حیدر کے خون سے۔ اور ایک بار پڑھ کے دیکھ لے تاریخ کربلا، ایک بار پڑھ کے دیکھ لے تاریخ کربلا۔ 6 ماہ کے صغیر نے کیا کام کر دیا، 6 ماہ کے صغیر نے کیا کام کر دیا۔ جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو، اصغر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا۔ جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو، اصغر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا۔ آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں، آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں۔ اپنے منصب کی فضیلت کو کہیں کھوتے نہیں۔ تیر کھا کے مسکرا کے کہہ گئے اصغر ہمیں، ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں۔ تیر کھا کے مسکرا کے کہہ گئے اصغر ہمیں، ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں۔ انہیں اشعار کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں حافظ القاری سید منور قادری سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جب تک آپ تمام حضرات جو سوالات کرنا چاہیں تو سوالات کیجیے، انشاءاللہ منقبت کے بعد تمام سوالات کی دعا کرتے ہیں۔ خدا کی راہ میں سر بھی کٹا دیا تم نے، خدا کی راہ میں سر بھی کٹا دیا تم نے، خدا کی راہ میں سر بھی کٹا دیا خدا کی راہ میں سر بھی کٹا دیا تم نے، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا تم نے، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا تم نے۔ کیا ہے سب کا ایسا مظاہرہ تم نے، کیا ہے سب کا ایسا مظاہرہ
دیا تم نے، خود اپنے ہاتھ سے گھر کو لٹا دیا تم نے، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا تم نے، نبی کے باغ کو سینچا ہے اپنا خون دے کر، نبی کے باغ کو سینچا ہے اپنا خون دے کر، نبی کے باغ کو سینچا ہے اپنا خون دے کر، چمن کو نانا کے شاداب کر دیا تم نے، چمن کو نانا کے شاداب کر دیا تم نے، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا تم نے، نبی کے دوش پہ ہو کر سوار لاڑ کیا، نبی کے دوش پہ ہو کر سوار لاڑ کیا، مقام اپنا آیا سب پہ کر دیا تم نے، مقام اپنا آیا سب پہ کر دیا تم نے، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا تم نے، حسینی قافلے والوں ہے آفری تم پر، حسینی قافلے والوں ہے آفری تم پر، حسینی قافلے والوں ہے آفری تم پر، وفا کی شمع کی لو کو بڑھا دیا تم نے، وفا کی شمع کی لو کو بڑھا دیا تم نے، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا تم نے، نظیر اس کی نہیں ملتی اے امام حسین، نظیر اس کی نہیں ملتی اے امام حسین، نظیر اس کی نہیں ملتی اے امام حسین، جو کربلا میں ہے سجدہ ادا کیا تم نے، جو کربلا میں ہے سجدہ ادا کیا تم نے، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا تم نے، تمہارے گھر کا ایک ادنا غلام ہے عارف، تمہارے گھر کا ایک ادنا غلام ہے عارف، تمہارے گھر کا ایک ادنا غلام ہے عارف،
ہے شکر اس کو ثنا بنا لیا تم نے، ہے شکر اس کو ثنا بنا لیا تم نے، خدا کی راہ میں سر بھی کٹا دیا تم نے، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا تم نے۔ معزز محترم ناظرین و سامعین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تکمیلی مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے سوال جواب کا مختصر سیشن، جس کے ساتھ آج کا یہ پروگرام تکمیل کو پہنچے گا۔ جن جن لوگوں نے ہمارے اس پروگرام کو جوائن کیا ہے، کمنٹس کیے ہیں، شیئر کیا ہے اور ہمیں داد و تحسین سے دعاؤں سے نوازا ہے، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں دارین میں کامیابی نصیب کرے۔ اور جن جن لوگوں نے سلام کیا ہے، مجموعی طور پر تمام کے سلام کا جواب دیا جاتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد دلایا جاتا ہے کہ 9 روزہ پروگرام میں آج 5واں دن کا پروگرام تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد مزید 4 دن تک یہ خوبصورت نشست منعقد ہوتی رہے گی، آپ حضرات شرکت فرماتے رہیں گے۔ اب سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ سوال ہوا تھا، کامل مرتضیٰ نے سوال کیا تھا کہ مجھے درود شریف پڑھنے کی عادت ہے، الحمدللہ جب بھی فجر کا وقت ہوتا ہے درود شریف پڑھتا ہوں اور خواب میں بھی جنگ لڑ رہا ہوں، اس خواب کی تعبیر دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کو درود شریف پڑھنے کی عادت ہے، الحمدللہ یہ عادت دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ خواب میں جو آپ نے دیکھا کہ جنگ لڑ رہے ہیں، تو خواب کی تعبیر بیان کرنے والے جنگ لڑنے کی تعبیر 2 طرح سے بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی نے خواب میں جنگ کا منظر دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آسمان سے کوئی وبا نازل ہونے والی ہے یا کوئی بیماری نازل ہونے والی ہے، یا تو آسمان سے کوئی بیماری نازل ہونے والی ہے یا زمین پر کوئی بیماری پھیلنے والی ہے، یہ اس کی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ اگر آپ نے یہ خواب کچھ مدت پہلے دیکھا ہے تو پھر آپ کے خواب کے صحیح ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور اس کی تعبیر پوری دنیا میں اس وقت ظاہر ہو رہی ہے۔ گزشتہ 5 مہینوں سے جس وبا کا دور ہے اور جس بیماری کی وجہ سے لوگ گھروں کے باہر نکلنے سے مجبور ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے کاروبار اب تو الحمدللہ شروع ہو رہے ہیں، بیچ میں جو ٹھپ ہو گئے تھے، تو یہ آپ کا بالکل سچا خواب ہے۔ اگر یہ خواب آپ نے کچھ مدت پہلے دیکھا ہے تو واقعتاً وہ بیماری پھیلی، وہ وائرس تھا یا وبا تھی، مین میڈ تھا یا قدرتی تھا، جو بھی تھا، لیکن زمین پہ پھیلا۔ تو یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے، چونکہ آپ درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں تو اس بات سے آپ سچے خواب دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں ان کی روحانی طاقتیں بھی الحمدللہ عروج پہ ہوتی ہیں اور خواب کا سچا ہونا یہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہم کو عفو و عافیت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اب یہ جو سوالات کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ سوالات کل کے ہیں، کچھ آج کے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے کل کے سوالات کے جوابات دوں۔ حافظ محمد یعقوب خاضری نے سوال کیا ہے کہ ابن زیاد لعنتی ملعون کی موت کا حال بیان فرمائیں۔ ابن زیاد ایک روایت کے مطابق یہ یزید کا چچاداد بھائی تھا اور ایک روایت یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کے دادا کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے باپ کو زیاد ابن ابی کہتے تھے اور وہ سیاسی حکمت مسئلیتیں کیا کہتے ہیں ہم کو اس میں لینا ہے، کچھ دینا ہے۔ جو مشہور ہے، اگر ان روایتوں پر اگر تھوڑی دیر کے لیے اعتماد بھی کیا جائے تو یہ جو ابن زیاد تھا وہ یزید کا چچاداد بھائی تھا اور سلطنت امیہ کا بہت بڑا جانشین، بہت بڑا وفادار تھا، اور یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے میدان کربلا میں خاندان اہل بیت پر مظالم کے پہاڑ توڑے، اور اس بدنہاد کو دنیا میں بھی زیادہ دن رہنے کی مہلت نہیں ملی
کیونکہ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے 6 سال بعد سن 67 ہجری میں، شہادت عظمیٰ کے ثانی ہے کہ 7 سال بعد، بلکہ 6 سال بعد 67 ہجری میں ابن زیاد ملعون مختار ثقفی کے جنرل ابراہیم کے ساتھ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارا گیا، اور عراق میں اس کی موت واقع ہوئی، میدان جنگ میں وہ مارا گیا۔ اور جہاں ابن زیاد کے روبرو سیدنا امام حسین کا سر انور لا کر رکھا گیا تھا، اسی مقام پر اسی دارالخلافہ میں 6 سال بعد اس ملعون کا سر لا کر مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا گیا، حالانکہ اس وقت اس ملعون کی عمر صرف 38 سال کی تھی۔ یعنی مطلب یہ کہ آنے نبی پر اس نے مظالم کے پہاڑ توڑے، اور اس کو بھی دنیا میں زیادہ دن جینے کی مہلت نہیں ملی۔ اب یہ سوالات ہوتے جا رہے ہیں۔ اسرا قادریہ نے خوابوں کی تعبیر کے تعلق سے پوچھا ہے کہ خوابوں کی تعبیر پوچھنا کیسا ہے؟ تو ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے آداب یہ ہیں کہ خواب ایسے لوگوں سے پوچھا جائے کہ جو متقی ہیں، رجوع اللہ رہنے والے ہیں، صحیح العقیدہ، صحیح العمل ہے، اور جو اس علم سے ذوق رکھنے والے ہیں، اور ہر کسی سے اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، ہر کسی سے اپنے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا چاہیے۔ اہل علم سے جن کا ایمان، عقیدہ، عمل درست ہو، ان سے البتہ اس سلسلے میں برابر رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بلکہ اسلام کے جو علوم کے، فنون کے شعبے ہیں، اس کی برانچز ہیں، اس کی فیکلٹیز ہیں، ان میں سے تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کا بھی ایک مستقل حصہ ہے۔ وسیم اکرم نے سوال کیا ہے کہ دعائے عاشورہ کی فضیلت بتائی۔ جو 10 محرم کو دعا پڑھی جاتی ہے دعائے عاشورہ کے نام سے، در حقیقت یہ بزرگوں سے منقول ہے، اور اس میں پیغمبروں پر یوم عاشورہ کو جو انعامات ہوئے تھے، اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ کے پیغمبروں پر یوم عاشورہ کو جو انعامات ہوئے تھے، ان انعامات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر اللہ رب العزت سے اپنے لیے عافیت طلب کی جاتی ہے۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ چونکہ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام پر کیے جانے والے انعامات کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی جاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اس میں مناسبت یہ ہے کہ بطور خاص یوم عاشورہ کو جن پیغمبروں پر جو انعامات ہوئے تھے ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں، تو موقع محل کے مطابق بھی ہے۔ دعائے عاشورہ کی فضیلت کے تعلق سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کی پوری امید ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شائستہ قادری نے سوال کیا ہے کہ ڈپریشن کے لیے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ڈپریشن کا جو اصل اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی خلل ہوتا ہے، یہ یعنی آدمی ذہنی طور پر پریشان ہوتا ہے تو اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے وظیفہ پڑھنے سے پہلے ضروری یہ بات ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات کو اللہ رب العزت کے حوالے کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں، اور زندگی کے ایک ایک دن کو غنیمت جانیں۔ سننے میں آتا ہے کہ جو لوگ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ اپنے زندگی سے بیزار ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ زندگی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ نہ ہم اپنی مرضی سے حاصل کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے گنوانے کے ہم مختار ہیں، نہ اس کو حاصل کرنا ہمارے بس کی بات ہے، نہ اپنی مرضی سے اس کو ختم کرنے کے ہم مجاز ہیں۔ تو بہرحال ڈپریشن کے لیے سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل بھروسہ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، نماز قائم کی جائے، وضو کرنا اور نماز پڑھنا، اور مرد ہو تو باجماعت نماز ادا کرنا یہ ہر مسلمان پہ ضروری ہے، اس کی پابندی کریں۔ ویسے وظیفے کی حد تک ایک وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، روزانہ 33 مرتبہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا ورد کیجیے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 33 مرتبہ روزانہ اس آیت مبارکہ آپ کا ورد کر سکتے ہیں۔ حافظ عبد الوہاب نے سوال کیا ہے کہ پنجے بٹھانا کیسا ہے؟ تعزیہ داری کے تعلق سے شرعی حکم کیا ہے؟ شاید اس لیے سوال کر رہے ہیں کہ کثرت سے لوگ محرم میں سوال کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو۔ دیکھیے، میں کھلے طور پہ آپ کے سامنے، کھلے انداز میں بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو متفقہ ہوتے ہیں اور سب کا ایک ہی نظریہ ہوتا ہے، لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے۔ پنجے بٹھانے اور تعزیہ داری کے تعلق سے اب میں زیادہ اس لیے عرض نہیں کر سکتا کہ ٹاپک اگر میں چھوڑوں گا تو اس میں گنجائش نہیں ہے، اس ٹاپک کو میں بات کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ فی الوقت اتنا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل اس ٹاپک کو ہم لیں گے۔ آج میں فی الوقت آپ کے سامنے اتنا کہہ رہا ہوں
کہ اگر تعزیہ داری میں پنجے بٹھانے میں غیر شرعی کام شامل ہوتے ہیں تو پھر کسی کے پاس وہ جائز نہیں ہے، جو غلط کام ہے غلط ہے. لیکن مطلقاً تعزیہ داری کرنا یا مطلقاً پنجے بٹھانا یہ ناجائز ہے کیا؟ تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے. اس میں دو قسم کے نظریات ہیں. بعض لوگ اس کو مطلقاً ناجائز بولتے ہیں، اب ان کے کیا دلائل ہیں ان کو معلوم ہے، لیکن ہمارے پاس تو مطلقاً تعزیہ داری کرنا ناجائز نہیں ہے، نہ مطلقاً پنجے بٹھانا غلط ہے. تو اس میں غلط چیزیں شامل ہیں تو غلط ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سوال کو ہم کر لیں گے. اور بھی چند سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جن لوگوں نے آج سوالات کیے ہیں کل ہمارے پروگرام کو جوائن کریں. کل ان بقیہ سوالات کے ہم جوابات دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں آپ کو ہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک کا فیضان نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الى سید المرسلین نبینا وحبیبنا ومولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه ذريته وعترته وأولياء أمته وإلى جميع أمته وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات وسائر المسلمين والمسلمات خصوصا منهم إلى سيد الشهداء سيدنا الإمام الحسين وإلى جميع رفقائه المجاهدين والشهداء في دشت كربلاء رضوان الله عليهم أجمعين. الفاتحة. إلهي بحرمة سيدنا الحسين وجده وأمه وأبيه وأخيه وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. إلهي بحرمة سيدنا الحسين وجده وأمه وأبيه وأخيه وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. إلهي بحرمة سيدنا الحسين وجده وأمه وأبيه وأخيه وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.